لاہور میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ 10 سالہ بچی کو جو ہے وہ واش روم کے اندر سے اس کی لاش برآمد کی گئی ہے مردہ حالت میں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ہے۔ پولیس نفری پہنچی، والد کا بیان بھی آ گیا ہے۔ والد جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں جب بچی کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے۔ احتجاجی صورتحال پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن ریاست نے ایک اور فیصلہ عام کر لیا ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا کرنا ہے۔ ناظرین، میں ہوں سہیل عباس بلوچ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ لاہور کے علاقے اچھرے میں ٹیوشن سینٹر کے اندر ایک 10 سالہ بچی جو ہے ان کی مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پر جو خبر بتائی جا رہی ہے، پولیس کے مطابق بچی کا نام جو ہے وہ نہیمہ بتایا جا رہا ہے۔ 10 سال اس کی عمر ہے اور وہ ٹیوشن سینٹر ٹیوشن کے لیے آتی ہیں اور اس کے بعد ان کی اچانک سے لاش برآمد کی جاتی ہے۔ واش روم کے اندر ان کی لاش پڑی تھی، گلے پر نشان تھے اور اسی دوران پولیس کو بھی اطلاع دی گئی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بچی 10 سالہ جو ہے وہ گھر سے ٹیوشن کے لیے جاتی ہیں 1:15 بجے اور 4 بجے اس کے والد کو اطلاع آتی ہے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ مردہ حالت میں واش روم سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش برآمد ہوتی ہے، جہاں بک ہو جاتی ہے، پولیس پہنچتی ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن جو اسد علی نقوی ہیں وہ نفری کے ہمراہ پہنچتے ہیں اور جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں، ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ تفتیش میں بتایا جاتا ہے کہ 10 سالہ بچی ہے، ٹیوشن پڑھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر آتی ہے۔ اب ٹیوشن سینٹر میں کون سا ایسے بچے تھے، کون سے اساتذہ تھے، کون لوگ تھے، کیا واقعہ تھا، ابھی اس کی چھان بین جاری ہے۔ 10 سالہ بچی کو مردہ حالت میں واش روم سے اس کی لاش برآمد کی گئی ہے۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے بچی کی لاش کو مردہ خانے منتقل کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم جاری ہے، اس کے بعد مقدمہ بھی درج ہوگا اور تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ پولیس نے CCTV کیمروں کی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ پولیس نے وہاں پر بہت سارے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، وہاں پر بیانات قلم بند کیے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر جو بہنیں تھیں اس بچی کی، ان سے بات چیت ہوئی، لیکن ان کے والد کو جب اطلاع ملی تو وہ پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ انہیں 4 بجے کے قریب جو ہے وہ اطلاع ملتی ہے۔ پھر ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نشانات پہلے کے ہیں کہ نئے ہیں۔ یہ سوال ڈاکٹر کرتے ہیں ان سے، حالانکہ ڈاکٹر کو اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ڈاکٹر کو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی نشان پہلے نہیں تھا، یہ ابھی کے نشان ہیں۔ اب ان کے گلے پر، گردن پر جو نشانات ہیں، اس سے تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کا گلا دبایا گیا ہو، ایسا کچھ ہوا ہے۔ اب ٹیوشن سینٹر جو تھی، اکیڈمی جو تھی، وہاں پر کتنے لوگ تھے، کون کون لوگ تھے، یہ سوال جو ہے وہ پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر شک و شبہات جن پر کیے جا رہے ہیں ان میں کون لوگ تھے، کون ملوث ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہے، لیکن افسوسناک یہ خبر ہے، یہ ان کے والد کا بیان ہے۔ یہ آپ سماعت فرمائیں اور سنیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں گھر لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، بلکہ فون آیا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ اسی طرح بھاگا ہوں جا کے، جب پہنچا تو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوری طور پہ اٹھایا، بائک پہ بٹھایا، فوری طور پہ ادھر آ گئے۔ ادھر آئے کہتے کہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ ادھر آ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا یہ پہلے کوئی نشان وغیرہ تھا۔ میں نے کہا پہلے کوئی نشان نہیں تھا۔ 6 کلاس کی وہ 1.5 سال ہو گیا ہے۔ بچے نے کہا بچوں کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملہ تمہیں۔ یہ 10 سالہ بچی کا والد ہے اور اتنی پریشانی کی عالم میں یہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور یہ ساری داستان بتا رہے ہیں، آپ نے سن لی ہے۔ اب یہ صورتحال رہ گئی ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو، اگر آپ نے اپنی بچیوں کو ٹیوشن سینٹر بھیجنا ہے تو آپ کو ایک گارڈ ساتھ بھیجنا ہوگا، یہ اسپیشل جو ہے کسی کی ڈیوٹی لگانی ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیوشن سینٹر جنہوں نے بنا رکھا ہے ساری ذمہ داری ان پر آنی چاہیے، کیونکہ ٹیوشن سینٹر جنہوں نے بنایا ہے ان کو ہی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، ان کو ہی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ابھی یہ کچھ ایسا سامنے نہیں آیا، فی الحال بچی تو چلی گئی، لیکن کئی سوالات چھوڑ گئی ہے کہ کیا بچے اب ٹیوشن سینٹر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں، محلوں میں محفوظ نہیں ہیں، گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس کا سارا جو ہے وہ اب اس پر سارے کے سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ بہرحال اس پر مزید اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے اور آزاد کشمیر میں احتجاجی صورتحال 1 مہینے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ اب دھرنا جاری ہے۔ حکومت نے کہا جی جتنی دیر مرضی دھرنا دے لیں، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی آگے بات نہیں بڑھنی،
لگ یہ رہا ہے، کیونکہ 1 مہینے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، دھرنا جاری ہے، وہاں پر جو اشیاء ضروری ہیں اس کی ترسیلات بند ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے دیگر جو لوگ ہیں وہ احتجاجی دھرنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو شدید مشکلات آ رہی ہیں، لیکن احتجاجی دھرنا جو دیا جا رہا ہے، جو احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے، اس پر حکومت کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لے رہی ہے، اور نہ ہی اس احتجاجی دھرنے کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات کا دور شروع کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو بیانات آتے رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں، اور اب بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کسی صورت بھی بات چیت ان سے نہیں ہوگی، خاص طور پر اس معاملے پر جو 12 نشستیں ختم ہونی ہیں، اور 12 نشستیں نہیں ختم ہونی، اب احتجاجی دھرنے والے جو ہیں، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، وہ آگے کیا فیصلہ کرے گی؟ مظفر آباد کی طرف مارچ کرے گی تو اس سے معاملات اور خراب ہوں گے۔ پولیس کا سخت پہرا دیا ہوا ہے، پولیس نے سخت پہرا دے رکھا ہے، اب اس رکاوٹوں کو، پولیس کو، آثار کو توڑنا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ اگلا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ 2 چیزیں اہم ہیں، ایک مذاکرات ہونے چاہیے، دوسرے مذاکرات کس نوعیت کی ہونے چاہیے۔ پہلی بات، 12 نشستیں ختم نہیں ہونی۔ اب اس کے علاوہ دیگر جو مطالبات ہیں وہ حکومت پہلے ہی مان رہی تھی۔ حکومت کے بقول حکومت کے مطابق وہ کہہ رہی کہ 38 میں سے 35 ہم نے مان لیے تھے، اب 3 ایسے کون سے مطالبات تھے جو کہ نہیں مانے گئے۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھی ہے، اور اس دھرنے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن 27 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، کمپین جاری ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم چلا رہی ہے، گورنر میٹنگ بھی ہو رہی ہیں، گورنر میٹنگ سے خطابات بھی ہو رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کی سینئر قیادت آزاد کشمیر میں ڈیرے جما کر بیٹھی ہے، خواجہ سعد رفیق ہوں یا دیگر رہنما ہوں، وہ اس وقت وہاں پر کمپین کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انتخابی مہم میں حصہ لینا ہے اور الیکشن والے دن نکلنا ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آزاد کشمیر میں آلریڈی ان کی حکومت ہے تو وہاں پر کمپین چلا رہی ہے۔ 27 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور حکومت الیکشن بھی ملتوی نہیں کر رہی ہے۔ الیکشن کیسے ہونے ہیں، کیا طریقہ کار ہونا ہے، لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، بیلٹ باکس رکھے جائیں گے، ووٹ نکالے جائیں گے، یہ ساری صورتحال 27 جولائی کو معلوم ہوگی۔ لیکن بہرحال احتجاجی دھرنا جاری ہے، جو مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی کے ہیں وہ شاید پورے نہیں ہونے، اور اب یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کروائیں، جیسے کہ جماعت اسلامی کی امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، ان کی ملاقات ہوئی، محمود خان اچکزئی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ سب کے سب ابھی خاموش بیٹھ گئے ہیں، یعنی کہ کسی نے کوئی ان کو جواب نہیں دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کیا ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔